اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے سلسلے میں آج ہم ایک اور حدیث سنیں گے وضو کے تعلق سے۔ میں درود شریف پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ جب بھی کوشش کریں گے جب بھی حدیث پڑھے تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے ثواب میں اور ہمارے ثواب میں برکتیں ہوں گی۔ بزار نے باسناد حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جو کوئی بندہ وضو کامل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ سے بھی ہیں اور خلفائے راشدین سے بھی ہیں۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، پہلے حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے کتنی سخت سردی کی رات تھی لیکن انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد میں جو بھی عبادت تھی انہوں نے کی۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گرمی ہو یا سردی، جب بھی فرائض کا وقت آئے، کم از کم فرائض کا جب وقت آئے تو ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائیں، ورنہ مسجد سے ہی وضو کر کے کم از کم فرائض اور واجبات اور سنتوں کی ادائیگی کی پیروی کرنا چاہیے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہمارے والدین کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے۔ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔